نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں ربیع الاول کی 12 تاریخ بہت قریب ہے، اور آج میں آپ کو ایک مختصر سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے 11 اور 12 ربیع الاول میں، اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر طرح کی تکلیف سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس عمل کی برکت سے حل نہ ہو سکے۔ مختصر سی ترتیب عرض کروں گا۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھیں باوضو ہو کر بیٹھیں، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور 3 مرتبہ اپنے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، جن کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ بیسک ہدایات ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نماز کی پابندی اس عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہمارے مسائل کے حل میں رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں۔ ہمارے مسائل میں رکاوٹ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے بنے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کسی نے ہم پہ کچھ کروایا ہوا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کروایا ہوتا، ہم نے اپنے اعمال سے اپنے مسائل کو بگاڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم اپنے مسائل کو حل کروا لیں، بہت ہی آسان اور مجرب راستہ ہے۔ اللہ پاک سے مانگنا ان اعمال کے ذریعے جو اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنائے اور ان کے مسئلے حل ہوئے۔ ربیع الاول کا مہینہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہمارے لیے اصل بیسک چیز کیا ہے؟ ہم رب تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں، رب تعالیٰ کو راضی کر لیں ان اعمال کے ذریعے جن اعمال سے اللہ رب العزت بھی خوش ہو جائیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں۔ اگر آپ کچھ بیسک ہدایات جو میں نے عرض کی ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نماز کی پابندی کرتے ہوئے، کسی بھی حرام سے، حرام کوئی بھی چیز ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، انشورنس کروا رکھی ہے، پرائز بانڈ لے رکھے ہیں، کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے، جسم پر حرام لباس آ رہا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال لیں۔ اور دوسرا کام جو میں نے عرض کیا، اگر پرائز بانڈ ہیں تو آپ اصل رقم اپنی لے سکتے ہیں۔ 100 روپے کا، 200 کا، 1000 کا پرائز بانڈ خریدا ہے، آپ اس کو واپس کیجیے، اپنا 1000 روپیہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن پرائز بانڈ کی جو رقم ہے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ان حرام کو اپنی زندگی سے نکالیے، اور جو میں عمل بتانے چاہ رہا ہوں اس عمل کو کر لیجیے۔ انشاءاللہ ان 2 دنوں کے اندر آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیسک ترتیب یہ ہے جو میں عرض کروں گا عمل کے حوالے سے۔ جب بھی آپ عمل کرتے ہیں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ضرور پڑھیے۔ حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو 3-4 اعمال ہیں جو میں بتاؤں گا آپ نے کرنے ہیں، اور وہ چاروں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور ان سے مسائل کا حل ہونا بھی یقینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے اعمال کی، رکاوٹ ہوتی ہے ان اعمال سے جو اعمال اللہ رب العزت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات رکاوٹ ہماری زندگی کے اندر ایسے اعمال ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا نام نظر آ رہا ہے، 11-12 ربیع الاول کا وظیفہ۔ اس نام پہ آپ پریس کریں گے
نیچے ڈسکرپشن کھل جائے گی، اس میں لکھا ہوا ہے دعائیں قبول ہونے کی شرائط۔ وہ ایک ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو میں دعا کی قبولیت کے لیے شرائط، دعا کے ارکان، دعائیں قبول ہونے کے لیے آداب ہیں جو وہ، اور دعائیں قبول نہ ہونے کی بیسک جو وجہ ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سن لیں اور ان ہدایات کے مطابق آپ دعا کر لیں، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1 مرتبہ ہوا۔ پھر دوبارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود پاک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں دن آپ نے 100 مرتبہ، 11 کو بھی اور 12 کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے۔ مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیجئے، بہت بہتر ہے۔ رات سوتے وقت اور فجر کے وقت یا تہجد کے وقت، یہ 4 اوقات بہت بہتر ہیں۔ فجر کے بعد، تہجد کے وقت، عشاء کے بعد اور عصر کے بعد، مغرب کی بجائے عصر کے بعد، یہ 4 اوقات ہیں۔ ان میں سے جب آپ آسانی سے وقت دے سکتے ہوں آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ سب کے سب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بڑے بابرکت ایام ہیں، ان ایام سے فائدہ اٹھا لیجئے، رب تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروا لیجئے۔ اور دوسری میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلامک ہب اکیڈمی کے نام سے ہم نے قرآن اکیڈمی کا آغاز کیا ہے۔ اس اکیڈمی میں آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آن لائن مستقل طور پر ٹیچر موجود ہوں گے۔ آپ جس وقت چاہیں، جب چاہیں آپ کلاس لے سکتے ہیں۔ کوئی اس میں آپ کو پابندی کی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ جس وقت آپ رابطہ کریں گے ٹیچر مہیا ہوں گے، آپ کلاس لے سکتے ہیں۔ بہت آسانی ہے، اور انشاءاللہ آل اوور دا ورلڈ ہم اس اکیڈمی کو سٹارٹ کریں گے، تاکہ پوری دنیا کے اندر موجود انسان، کوئی بندہ بھی محروم نہ رہ سکے۔ بہت سے نیو مسلم لوگ، ایسے لوگ جن نے رابطہ کیا، جن کو ایشو یہ تھا کہ وہ نیو مسلم ہیں، فیملی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور جہاں پر بھی بات کرتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے تو فی کا بہت ایشو ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کیجئے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔